الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عارضی اور مختصر وقت کے لیے اس کائنات میں، اس دنیا رنگ و بو میں بھیجا ہے، لمیٹڈ ٹائم۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کو، ہر بندے کو اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ہم سے پہلے آئے تھے، ہماری جگہ پر رہتے تھے، آج ان کے گھروں میں ہم رہتے ہیں۔ ہم چلے جائیں گے، ہماری جگہ پر کوئی اور آئیں گے، وہ ہماری جگہ پر رہیں گے۔ تو جس طرح سے دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمارا جانا بھی طے ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ کے لیے کائنات میں نہیں آئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، مانے یا نہ مانے، لیکن موت بڑی کڑوی سچ کہلاتی ہے، بڑا کڑوا سچ ہے۔ ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فرمایا کہ بھائی، دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کا جینا بھی عارضی ہے، یہاں کا رہنا عارضی ہے، یہاں کا کمانا کھانا بزنس ساری چیزیں عارضی ہے۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت یہ زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی یہ شام ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہونے والی ایک لامحدود زندگی جو حق تعالی شان عطا فرمانے والے ہیں، موت اس کا پہلا دن ہوگا، اور فانی دنیا ہے اس کا آخری دن موت کہلاتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے دروازے پر 2 اشعار آویزاں کیے تھے، لٹکا کر رکھے تھے کہ موت انسان کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے پیچھے اتنے بھاگتے ہیں اور اتنی غفلتیں ہم پر مسلط ہیں کہ ہم مرنا بھول گئے، قبر میں جانا بھول گئے۔ اس لیے تو ہم قبرستان جاتے ہیں دفنانے کے لیے، وہاں مردوں کو دفنایا جاتا ہے، اس کے باوجود وہاں گپ شپ ہوتی ہے، وہاں بات چیت ہوتی ہے، دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ قبرستان میں کھڑے ہیں، وہاں بھی بزنس ڈیل کرتے ہیں،
اللہ اکبر، یہ عبرت کی جگہ ہے، جائے عبرت، لیکن وہاں بھی ہماری نگاہ میں، ہماری نظر میں دنیا کا مفاد، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا جینا، اسی دنیا کی مال و دولت، اس نے ہمیں دیوانہ کر دیا، ایسا غافل کر دیا، انسان اپنی موت کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اشعار وہاں لگا کر رکھے تھے تاکہ روزانہ وہاں سے اپ ڈاؤن کرنے میں، وہاں سے آنے جانے میں، وہاں سے گزرنے میں اس کے اوپر نظر پڑ جائے اور ہمیں اپنی موت یاد آ جائے، اپنی حقیقت یاد آ جائے، اپنا مرنا یاد آ جائے۔ لکھا تھا، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ دنیا کا انسان سمجھتا ہے کہ یہی جینا حقیقی جینا ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی، لیکن موت کہتی ہے کہ اے انسان، اے دنیا میں پیدا ہونے والے بندے، جس دن سے تو اس دنیا میں آیا ہے، اس فانی دنیا کے اندر تو نے سانس لی ہے، اسی دن سے میں برابر تیرا پیچھا کر رہی ہوں، ایک نہ ایک دن تجھے میں ضرور دبوچ لوں گی، وقت آنے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ مرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر ملک الموت آ جائے، کہا کہ میں فوراً جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، مجھے مہلت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، یا کوئی وصیت کر لینے دو اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے سارے معاملات بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف ہیں، جب بھی موت کا فرشتہ آئے لینے کے لیے میں اسی وقت تیار ہوں جانے کے لیے۔ اور ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا کرنا ہے، چلنے کے لیے تیار ہو، تو کہیں گے کہ ابھی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، انہیں پھر اسکول کون چھوڑے گا، مدرسے کون چھوڑے گا، گھر کا شاپنگ کون لائے گا، بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، چلو بچے بڑے ہو گئے، اب کیا بات ہے، تاکہ کاروبار ہے وہ جمایا ہے، نیا نیا کاروبار، اس کو جمانا ہے، اس میں ٹائم لگے گا، تھوڑا ٹائم چاہیے، جب سب سیٹ ہو جائے، بچوں کے لیے راحت ہو جائے، پھر میں آنے کے لیے تیار۔ چلو کاروبار بھی سیٹ ہو گیا، اب تاکہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادی کروانی ہے، باپ چلا جائے گا تو بچوں کی شادی کون کروائے گا، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بچوں کی شادی کروا لو، بچوں کی شادی بھی ہو گئی، پھر پوچھتے ہیں اب تو تیار ہو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میرے پوتے اور نواسے میری گود میں کھیلیں گے، وہ دن ابھی میں نے کہاں دیکھے ہیں۔ وہ لمٹ ختم نہیں ہوتی، وہ مہلت ختم نہیں ہوتی۔ انسان 100 سال کے اوپر کی بھی زندگی اس کو مل جائے، پھر بھی اسے پوچھئے کہ چلنے کے لیے تیار ہے، پیر نے جواب دے دیا، باڈی نے جواب دے دیا، پھر بھی کہے گا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں بستر پر پڑا رہوں گا، لیکن مجھے دنیا چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اس دنیا میں ہم نے ایسا دل لگا دیا اور ہم پر غفلت ایسی مسلط ہو گئی کہ ہمیں مرنا بالکل پسند نہیں۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں فوراً اللہ کی ملاقات کے لیے تیار، بلاوا آتا ہے تیار ہو جاتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ گزرے، ابتدائی زندگی ان کی بھی دنیا داروں کی طرح، تاجروں کی طرح تھی، بزنس مین تھے، عطر کی دکان تھی، عطر بیچتے تھے، پرفیوم، عطر وغیرہ۔ ایک مرتبہ ایک سائل، ایک فقیر ان کے وہاں مانگنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار دنیا کی مال و دولت میں بڑے ریل پیل ہے، سامان یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھتے ہیں، وہاں کی چیز وہاں سیٹ کرتے ہیں، دیکھا کہ یہ تو بڑے دنیا میں منہمک ہے۔ تو وہ سائل کہنے لگا کہ
آپ دنیا کے کاروبار بزنس میں ایسے منسلک ہو، ایسے منہمک ہو، ایسے گھرے ہوئے ہو، آپ کی موت کیسے آئے گی؟ تو شیخ فرید الدین عطار نے فرمایا کہ تیری جیسے موت آئے گی ویسی میری آئے گی۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ دنیا کے کاروبار میں اتنے بیزی ہے، جب آپ کی موت روح نکلے گی تو کبھی ایک بوتل سے نکل کر دوسری بوتل میں جائے گی، اس میں سے نکل کر تیسری میں جائے گی، اس لیے کہ آپ کا دن بھر کا کام یہی ہے، بوتلوں کے اندر بوتلوں کو الیٹنا پھرنا۔ تو حضرت دنیا دار تھے، غصے میں آ گئے۔ ابھی روزے کے اندر کسی کو چھیڑنے کا نہیں، عصر کے بعد ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو حضرت کا بھی ٹیمپریچر ہائی ہو گیا کہ یہ کیا مجھے کہہ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ جیسی تیری موت آئے گی میری موت آئے گی، اس میں کیا فکر ہے؟ وہ فقیر اللہ والا تھا، کہنے لگا کہ میری موت آنے میں کیا فکر ہے، میرے پاس تجارت بھی نہیں ہے، کوئی دکان بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اس طرح کی شیشی بھی نہیں ہے، میری موت تو ایسی آئے گی۔ وہی دکان کے سامنے راستے پر چادر بچھائی، سو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا، آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، تاکہ دیکھو میری موت ایسی آئے گی، اور انہوں نے مر کر بچا دیا۔ اس واقعے کا شیخ کی زندگی پر بڑا اثر ہوا کہ یہ ایک سیدھا سادہ آدمی کتنی آسانی سے اللہ کے یہاں پہنچ گیا، اور میں ایک دنیا دار ہوں، دنیا کی چیزوں میں منہمک ہوں، اور بات اس نے سچ بتائی ہے کہ میری موت نکلے گی، بڑی کڑوی ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، میں دنیا کے کاروبار بزنس میں منسلک ہوں۔ غفلت ہے، اسی وقت سارا کاروبار بزنس چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے، اور ایسی زندگی گزاری، پھر ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ دل پر جب کوئی بات لگ جاتی ہے، جب کوئی بات اثر کر جاتی ہے، تو انسان دنیا سے دوری اختیار کرتا ہے اور آخرت کے قریب آ جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں غفلت کے پردے پڑے ہیں۔ روزانہ مؤذن مسجد سے پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، پھر پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں مارکیٹ کے اندر، ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں بزنس میں، ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں دنیا کے بازاروں میں، اور اللہ کا منادی کہتا ہے، اے بندے، اے ایمان والے، اے مسلمان، کامیابی چاہیے اللہ کے دربار میں آ جا، کامیابی تجھے یہیں سے ملے گی، جس کو ملا ہے اسی در سے ملا ہے، جس کو ملے گا اسی در سے ملے گا، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ دنیا کے اسباب میں، دنیا کے نقشوں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ دو چار پیسے آدمی محنت کر کے جمع تو کر لیتا ہے، لیکن جو حقیقت میں سکون ہے اور حقیقت میں جو راحت والی زندگی ہے، وہ اللہ کی یادوں میں ہے، دین پر چلنے میں ہے، شریعت پر عمل کرنے میں۔ آپ دن بھر میں کتنے بھی پیسے کما لیجئے، اس سے وہ سکون حاصل نہیں ہوگا اگر ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ اللہ کہہ دیا، دل کو بڑی راحت ہوگی، بڑا سکون ملے گا، بڑا اطمینان ہوگا۔ یہ رمضان کتنا پیارا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اس کی راتوں میں رحمتوں کی برکھا برستی ہے، دن میں انوارات برستے ہیں، اللہ کی طرف سے منادی اور فرشتے اعلان کرتے ہیں، بندو مانگو تمہارا پروردگار دینے کے لیے بیٹھا ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، مسجدوں میں آئے آئے، نہیں آئے نہیں آئے، نیکیاں کی نہیں کی، غفلتوں کی چادر پڑی ہوئی ہے ہماری عقل پر، اللہ کرے کہ یہ نکل جائے۔ اس لیے فرماتے قرآن کریم کی اس آیت میں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی ہر چیز پر فنائیت طاری ہونی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات تیرے پروردگار کی ہوگی، تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو ختم کر دیں گے، سور پھونکنے والا فرشتہ وہ بھی ختم، جتنے فرشتے ہیں عرش اٹھانے والے وہ سب پر موت طاری ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے، پھر میدان محشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا،
जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हमें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए, ईमान की निस्बत पर, इस्लाम की बुनियाद पर अल्लाह अपने फजल का मामला फरमा दे। इसलिए तो ये रमज़ान आता है कि मैं अपने बंदों को बख्श दूँ, उनकी मग़फ़िरत कर दूँ, उन पर रहमतों की बरखा बरसा दूँ। माँ बाप जो हैं, जिस तरह से बंदा अपने औलाद से राज़ी हो जाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों से राज़ी हो जाते हैं। माँ बाप तो इंतज़ार करते हैं कि मेरा बच्चा रोए, ज़िद करे, तब जाकर मैं उसकी मांग पूरी करूं, लेकिन अल्लाह तो सिर्फ इंतज़ार में है कि बंदा कब मेरे सामने आए और सिर्फ वो इशारा करे, मेरे सामने हाथ फैलाए, मैं उसकी सारी मुरादें, सारी मांगे पूरी कर दूं। कोई मांगने वाला हो तो हम शान कहीं देते हैं, और चाहने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लाह के दरबार में मांगने वालों की कमी है। ये रमज़ान अल्लाह ने दिया है, उसके चंद अय्याम बाकी है, चंद रातें बाकी है। अपने अल्लाह को मना लीजिए, नदामत के 2 आंसू बहा लीजिए। अल्लाह को बंदे के आंखों से निकलने वाले आंसू बड़े पसंद हैं। एक वो अल्लाह को 2 कतरे पसंद है, एक शहीद जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए, जंग करते हुए शहीद हो जाता है, अपनी जान दे देता है, उसके खून का कतरा अल्लाह को बड़ा पसंद। और एक गुनहगार बंदा जब अल्लाह के सामने नदामत के माफ़ी के लिए आंसू बहाता है, अल्लाह को ये कतरा भी बड़ा पसंद है। तो हम अल्लाह के रास्ते में जान नहीं दे सकते, कम अज़ कम अपनी आंखों से आंसू तो बहा सकते हैं। कोशिश करें कि अल्लाह के सामने 2 आंसू बहाए। यही हमारी आंखों से निकलने वाले 2 आंसू कल जहन्नम की आग को बुझाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब का हुक्म था, मुफ्ती यूसुफ साहब का, कि असर के बाद थोड़ी देर मुख्तसर तफसीर होती है। आज मौका है कि आप 2-4 बातें सुना दो। मैंने सोचा चलो उंगली कटा के शहीदों में मेरा भी नाम लिखा जाए, नेकियों में मैं भी शामिल हो जाऊं। कहीं सुनी बातों का सबसे ज़्यादा मोहताज तो मैं खुद हूँ। अल्लाह ताला हमें फजल का मामला फरमाए, हमारे साथ आफियत का मामला फरमाएं। जो दीन की निस्बत से बात कही गई, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल का दाइया और जज्बा अता फरमाएं। जितने अय्याम बाकी है रमज़ान के, उसकी कदरदानी अता फरमाएं। जितनी नेकियां हुई है टूटी फूटी हमसे, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमा ले, हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया बना ले। बार बार हमारी ज़िंदगी में ये रहमत और बरकत वाला महीना आता रहे, हम उसके अनवारात से माला माल होते रहे। अल्लाह ताला हमें इबादतों की, रियाजतों की, ज़िक्र और अज़कार और तिलावत की तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मुफ्ती अय्यूब साहब दुआ फरमाएंगे, दुरूद शरीफ पढ़े, दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या हन्नान या मन्नान या बदियस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा, हर खैर मुक़द्दर फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आपने दुनिया में इसलिए भेजा है कि आपकी इबादत की जाए, आपको याद किया जाए। लेकिन ये अल्लाह हम ऐसे गफलत में डूबे हुए हैं कि जिस मालिक ने हमें पैदा किया है उसका नाम लेना भूल गए, जिस मकसद के लिए आपने हमें भेजा है उसको हमने छोड़ दिया, भुला दिया। दुनिया के कारोबार में मुनहमिक हो गए, दुनिया को जमा करने में हम लग गए। ऐ अल्लाह असबाब के दर्जे में ये सारी चीज़ों की आपने इजाज़त दे रखी है कि दुनिया में आए हैं कमाना भी है, दुनिया में आए हैं ज़रूरतें भी पूरी करना है, लेकिन असल जो मकसद ज़िंदगी है आखिरत है, उस आखिरत की तैयारी भी हमें करनी है। ऐ अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा, नेकियों का इश्क अता फरमा, नमाजों में खड़े रहना आसान फरमा। ऐ अल्लाह रोज़े वाली इबादत आसान फरमा। कई बेचारे बीमार हैं, बीमारी के बावजूद वो रोज़े की इबादत में लगे हुए हैं। ऐ अल्लाह उनके लिए रोज़ा रखना आसान फरमा। ऐ अल्लाह कितने लोग पैरों से भी तकलीफ़ में हैं, ऐ अल्लाह उसके बावजूद नमाज में खड़े रहते हैं, उनके लिए खड़े रहना आसान फरमा। तिलावत कुरान हमारे लिए आसान कर दे। ऐ अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी भी आसान फरमा। ऐ अल्लाह जब मौत आए और दुनिया से जाने का आखिरी वक्त आए, ऐ अल्लाह ऐसी पाकीज़ा मौत अता फरमा, हमारी ज़बान पर कलमा जारी हो, आप हमसे राज़ी हो,
ہم آپ سے راضی ہو۔ اے اللہ اپنے بندوں، پاکیزہ بندوں والی موت بھی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اے اللہ ہم آپ کے فضل سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی جنت کا مستحق بنا دے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت کا مستحق بنا، ہمارے اہل و عیال کو جنت کا مستحق بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، آپ ان سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ انہیں اپنے سے راضی فرما لیجئے۔ اے اللہ اگر ہمارے والدین بقید حیات ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عافیت عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر و کل میں ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی ساری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ خالی ہاتھ ہے، اے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے، عفو درگزر کی بھیک دے دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔